بڑے بڑے مفتی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. آپ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن عقل استعمال اگر آپ نہیں کر رہے پھر تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. مثلا اگر مفتی اکمل صاحب کتاب لکھ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں, اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے, تو اب کوئی بیٹا اپنی امی سے روٹی بھی نہ مانگے, اس میں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. واقعی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ مدد کے لیے کسی کو نہ پکارے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سرکار آپ کے پیر لا کے ہم کنارے پہ کھڑے کر دیں نا, بلکہ ان کو کھڑا کریں, ان کو ہم دھکا دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے بتائیں اگر انہیں تیراکی نہیں سیکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو بازو پکڑ کے بیڑے تارنے تھے نا, ہم ڈائریکٹ ہی ان کو چھلانگ لگواتے ہیں نا دریا اور سمندر کے اندر, وہ خود نکل کے بتائیں. ہاں اٹلانٹک کے ٹھنڈے پانی میں پھینکتے ہیں نا جسے ٹائٹینک ڈوبیا سی, سارے بزرگان دین اتنے سٹنے ہیں نا, ذرا تار کے پہنچ کے دسن. ظاہر ہے جی جو بابے بغداد میں بیٹھے ہوئے دور مرید کی کشتی ڈوبتی ہوئی جا کے انہوں مونڈا دے دے رہے ہیں, اور اشرف تھانوی بھی نقل کر رہا ہے, اور انیف قریشی صاحب بھی بڑے فخر نال واقعات سنا رہے ہیں. جی اشرف تھانوی فرماتے ہیں جس طرح قرآن حدیث چ آ گیا ہے, تھانوی صاحب فرماتے ہیں. ہاں وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بندیوں کو, تہاڈا ابا بھی ساڈا ہی ابا سی, پچھوں اسی ایک کو کجا, اس تو پہلے مہاجر مکی بھی ساڈا کامن ہی سی. تو آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ روٹی مانگنے سے منع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دعا اللہ سے کرنی ہے. روٹی مانگنے کا تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. مومن تو دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے, پشپنا ہوتا ہے. اور ان کے موٹے دماغ میں ڈالیں کہ بھی کسی کی امی مری ہوئی ہو, اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی روٹی مانگتا رہے قیامت تک, اسے روٹی مل جائے گی. تو اس سے بابے کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کتوں لے آگے کتنے سوٹ دو تو چلو ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھ لینے, بابے تو مرے نے, جی شہید زندہ ہے, جی ٹھیک ہے زندہ ہے, کھلو جاؤ پھر شہیدی قبر تے, کڈو ان کو تھوڑی دیر سے باہر آئے. جس طرح خادم رضوی صاحب نے کہا جی وہ ممتاز قادری جڑا نا وہ جناب تلوار لے کے قبر تو نکل آیا تو جناب ایمبولینس ہی زندہ ہو گیا. جدوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں پھر دوبارہ لمحہ پی گیا. ہوں اس واقعے نو مطلب یہ تھے تسی کسی تے بارش بھی کلیم کر سکتے ہو. بات کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کہاں پہ دھوکے دے رہے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. لیکن نصیحت تو بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی مصیبت دور کر دے, اور وہ ظاہری اسباب میں نہ ہو, تو آپ نے اسے الہ ہی مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے ملے. نبی الاسلام نے کافروں سے بھی اپنی زرہ گروی رکھوا کے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اناج جو ہے وہ ادھار لیا تھا, اور کافر سے بھی آپ مدد لیں. اب وہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں. اس میں میری ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے, اور پھر ایچ ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے ابھی 1 سال پہلے آلموسٹ, توحید سے متعلق 10 دھوکے, اس میں نے چیز بتائی.